محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم ناظرین، آج ہمارے سامنے موجود اس کتاب فارسی قواعد و انشاء میں ہمارا سبق مرکب ناقص مرکب غیر مفید کی مشہور دو قسمیں ہیں۔ تو مرکب ناقص یعنی مرکب غیر مفید کی دو قسمیں ہیں۔ مرکب ناقص اردو میں جب ہم غور کریں گے تو ہم دو طرح کا پائیں گے۔ ایک مرکب ناقص جیسے اوپر مثال دی انہوں نے مرکب ناقص میں کہ اسب حامد، حامد کا گھوڑا، اور ایک مثال پیش کی، ایک ہی مثال دی ہے انہوں نے، اور اس کے علاوہ آب سرد ٹھنڈا پانی، آب سرد ٹھنڈا پانی، تو اسب حامد، حامد کا گھوڑا، اور آب سرد ٹھنڈا پانی۔ مثالیں اس میں دو ہیں، اسب حامد، حامد کا گھوڑا، اور اسب لاغر، کمزور گھوڑا۔ تو مرکب ناقص اس مرکب کو کہتے ہیں کہ ترتیب، الفاظ کی ترتیب کے باوجود اس سے پوری بات سمجھ میں نہ آئے، جیسے اسب حامد، حامد کا گھوڑا، اسب لاغر، کمزور گھوڑا۔ تو جب ان دونوں مثالوں میں غور کیا جائے، حامد کا گھوڑا اور کمزور گھوڑا، تو غور کرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ ایک مرکب ناقص کے اردو میں کا، کے، کی، را رے ری، نا نے نی یہ لفظ آتے ہیں، اور ایک مرکب ناقص میں یہ لفظ نہیں آتے، بلکہ ایک چیز کی حالت یا خوبی کو بتایا جاتا ہے، کیفیت کو بتایا جاتا ہے۔ جیسے اسب لاغر، کمزور گھوڑا، تو اس میں گھوڑے کی کیفیت کو، حالت کو بتایا جا رہا ہے کہ گھوڑا کیسا ہے۔ تو حاصل یہ کہ مرکب غیر مفید یا مرکب ناقص دو طرح کا ہوا، ایک وہ جس کے اردو ترجمے میں دو لفظوں کے درمیان کا، کے، کی، را رے ری، نا نے نی میں سے کوئی حرف آتا ہے، اور ایک وہ جس میں یہ حرف نہیں آتا بلکہ خوبی کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو جس مرکب غیر مفید میں کا، کے، کی، را رے ری، نا نے نی آئے اردو میں تو وہ مرکب اضافی ہوتا ہے، اور جس میں کا، کے، کی، را رے ری، نا نے نی نہ آئے بلکہ ایک چیز کی حالت کو بیان کیا گیا ہو تو وہ مرکب توصیفی ہوتا ہے۔ تو یہ دو قسمیں مرکب غیر مفید کی بنی۔ مرکب ناقص مرکب غیر مفید کی مشہور دو قسمیں ہیں، اضافی، توصیفی، اضافی اور توصیفی۔ مرکب اضافی اس مرکب کو کہتے ہیں، مرکب اضافی اس مرکب کو کہتے ہیں، اس مرکب خالی مرکب کے بجائے
اگر یہ مرکب غیر مفید کہہ دیتے تو اچھا ہوتا، کیونکہ قسم کی جب تعریف کی جاتی ہے تو مقسم کا نام لیا جاتا ہے۔ تو مرکب اضافی کا مقسم مرکب غیر مفید ہے۔ مقسم یعنی جس کی وہ قسم ہوتی ہے، تو مرکب غیر مفید کی ہے، تو اس لیے مرکب غیر مفید زیادہ مناسب تھا۔ تو مرکب اضافی اس مرکب کو کہتے ہیں جو مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر بنے، مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر بنے۔ اب مضاف کسے کہتے ہیں اور مضاف الیہ کسے کہتے ہیں تو یہ آ رہا ہے آگے۔ مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر بنے، جیسے مداد سلیم، مداد سلیم، سلیم کی پنسل، سلیم کی پنسل۔ مداد معنی پنسل اور سلیم نام ہے، تو مداد سلیم، سلیم کی پنسل۔ تو مداد مضاف اور سلیم مضاف الیہ، یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی بنے گا۔ مضاف جس اسم کا لگاؤ دوسرے اسم سے ظاہر کیا جائے، مطلب کسی اسم کے بارے میں یہ بتایا جائے کہ اس سے لگاؤ ہے، جس اسم کا لگاؤ دوسرے اسم سے ظاہر کیا جائے اسے مضاف کہتے ہیں۔ مثال سے یہ سمجھائیں گے۔ مضاف الیہ جس سے کسی دوسرے کا لگاؤ ظاہر کیا جائے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں۔ مداد سلیم میں مداد مضاف اور سلیم مضاف الیہ ہے، کیونکہ مداد کی نسبت سلیم کی طرف کی گئی ہے۔ نسبت یعنی لگاؤ، کیونکہ مداد کا لگاؤ سلیم کی طرف کیا گیا ہے، تو مضاف وہ اسم ہوا جس کا لگاؤ دوسرے سے ظاہر کیا جائے، اور مضاف الیہ وہ اسم جس سے دوسرے کا لگاؤ ظاہر کیا جائے۔ تو مداد سلیم میں مداد کا لگاؤ سلیم سے بتایا گیا ہے، لگاؤ یعنی تعلق، کہ پینسل، مداد یعنی پینسل کا تعلق سلیم سے ہے، تو مداد یعنی پینسل کا تعلق سلیم سے ہے۔ کیا تعلق ہے؟ کہ وہ اس کا مالک ہے، تو مداد کا تعلق سلیم سے، تو مداد مضاف ہوا، اب سلیم سے ظاہر کیا گیا ہے، سلیم سے بتایا گیا ہے کہ سلیم سے اس کا تعلق ہے، سلیم اس کا مالک ہے، تو سلیم مضاف الیہ ہو گیا۔ تو مداد سلیم میں مداد مضاف اور سلیم مضاف الیہ۔ اس کے علاوہ جیسے کتاب زید، زید کی کتاب، کتاب زید، زید کی کتاب، تو اس میں کتاب کا تعلق ظاہر کیا گیا ہے، لگاؤ بتایا گیا ہے کہ کتاب کا لگاؤ زید سے ہے۔ کیا لگاؤ ہے؟ یہی کہ وہ مالک ہے کتاب کا، تو کتاب کا تعلق لگاؤ بتایا گیا زید سے، تو جس کا تعلق ظاہر کیا جائے دوسرے سے تو وہ مضاف ہوتا، لہٰذا کتاب مضاف ہوا۔ اب یہ تعلق کتاب کا زید سے ہے، تو جس سے تعلق ہو، جس سے کسی کا لگاؤ تعلق ہو تو وہ مضاف الیہ ہوتا ہے، تو زید مضاف الیہ ہوا، تو کتاب مضاف اور زید مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی
یہ ہوا۔ اب فارسی میں پہچان کیا ہے مضاف اور مضاف الیہ کی؟ فارسی میں لفظوں کو دیکھ کر، یہ تو معنی کی بات ہوئی کہ لگاؤ ظاہر کیا گیا، جب معنی کریں گے ترجمہ کر لیں گے تب پتہ لگے گا کہ اس کا لگاؤ ہے اور اس سے ہے۔ اب یوں ہی لفظوں سے دیکھ کر بغیر ترجمہ کیے فارسی میں کیسے پہچانیں گے کہ یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے؟ مضاف اور مضاف الیہ ہے، تو اس کی پہچان بتا رہے ہیں۔ فارسی میں اکثر مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے، اور اردو میں مضاف الیہ پہلے اور مضاف بعد میں آتا ہے۔ اضافت کی علامت اردو میں کا، کے، کی، را، رے، ری، نا، نے، نی ہے۔ اردو میں تو یہ ہوئی کا، کے، کی، را، رے، ری، نا، نے، نی۔ جب اردو میں ترجمہ کریں گے تو ان حرفوں میں سے کوئی حرف آئے گا، کا، کے، کی، را، رے، ری، نا، نے، نی، یہ 9 لفظ ہیں۔ اردو میں ترجمہ کریں گے تو یہ آئے گا۔ جب اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے ان میں سے کوئی لفظ آ جائے تو سمجھ لیں کہ یہ مرکب اضافی ہے۔ فارسی میں اکثر کسرہ، حمزہ اور یائے مجہول آتی ہے مضاف کے آخر میں اکثر کسرہ، حمزہ اور یائے مجہول آتی ہے۔ یائے مجہول وہ یا جو صاف طریقے سے نہیں پڑھی جاتی، جیسے پانی کی یا بالکل صاف پڑھی جا رہی ہے تو یہ یا مجہول نہیں ہے۔ پانے یہ مجہول ہے، پانے تو نے یا صاف نہیں پڑھی گئی، یائے مجہول اور حمزہ ہوتا۔ یائے مجہول لکھی یہ اس طرح جاتی ہے جو یہ ہلالین میں لکھا ہے، بڑھیا، جیسے نان گندم۔ اب یہ نان گندم فارسی میں نون پر آخر میں زیر، مضاف کے آخر میں کسرہ یعنی زیر ہے، تو یہ فارسی میں پہچان ہوئی کہ یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے۔ اور جب اس کا اردو میں ترجمہ کیا گیا تو ترجمہ ہوا گیہوں کی روٹی، تو اردو میں بھی کی آ گیا، کی۔ بندے خدا، خدا کا بندہ، بندے خدا، خدا کا بندہ، تو بندے خدا میں حمزہ ہے، بندے حمزہ، بندے خدا، تو یہ مضاف الیہ ہے کیونکہ مضاف کے آخر میں حمزہ ہے، خدا کا بندہ۔ کتاب من میری کتاب، کتاب من میری کتاب۔ دست خود اپنا ہاتھ، خدائے جہاں دنیا کا خدا، خدائے جہاں دنیا کا خدا۔ تو ان مثالوں میں نان گندم، کتاب من، دست خود، یہ ایسی مثالیں ہیں جس میں فارسی میں مضاف کے آخر میں کسرہ ہے، کسرہ مضاف کے آخر میں فارسی میں 3 علامتیں بتائیں انہوں نے کہ یا تو کسرہ ہوتا ہے، یا حمزہ ہوتا ہے، یا یائے مجہول ہوتی ہے۔ تو ان 3 مثالوں میں نان گندم اور کتاب من، دست خود، ان میں مضاف کے آخر میں کسرہ یعنی زیر ہے۔ بندے خدا، خدا کا بندہ، اس میں مضاف کے آخر میں حمزہ ہے، مضاف کے آخر میں حمزہ۔ خدائے جہاں دنیا کا خدا، دنیا کا خدا، اس میں مضاف کے آخر میں یائے مجہول ہے۔ اگر یہ مثالیں سیدھی پیش فرماتے تو زیادہ اچھا تھا، یعنی مضاف کے آخر میں کسرہ ہو تو اس کی ایک بار میں مثالیں دے دیتے، نان گندم، کتاب من، دست خود، اس کے بعد میں یہ ہو جاتا بندے خدا، پھر اس کے بعد میں خدائے جہاں ہو جاتی۔ اور جب
حمزہ کی ایک مثال دی ہے، یا مجہول کی بھی ایک مثال دی ہے، تو کسرہ کی بھی ایک ہی مثال دیتے تاکہ طریقہ سب کا ایک جیسا رہتا۔ بہرحال تو آج کا سبق ہمارا اتنا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سبق سمجھنے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔